السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کافی دنوں کی غیر حاضری، وجہ ظاہر یہی تھی کہ بیماری، اور جب طبیعت بہتر ہوئی تو پھر میں نے کہا حاضری دیتا ہوں. اس دورانیے میں بہت سی چیزیں سامنے بھی آتی رہیں، کچھ مجھے احباب بھیجتے رہے، کچھ تک میری اپنی رسائی تھی. ان میں سے میں نے جس چیز کو سب سے پہلے ٹک کر کے رکھا تھا وہ عرفات مظہر ایک نوجوان ہیں. انہوں نے اپنا فیصل گرمانی، دوسرے اسی طرح کے اٹھتے ہوئے ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں اس میں میڈیا میں یا صحافت کی کوششوں میں، تو ان دونوں کی آپس کی گفتگو تھی. گھنٹے بھر کی پوڈ کاسٹ تھی تقریباً. اس کا تھیم بلاسفیمی تھا. بلاسفیمی لا کے اوپر اس نوجوان نے پہلے ایک چھوٹی سی اینیمیشن والی ویڈیو انٹروڈیوس کروائی تھی جو بہت نالج فل تھی، اور جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس میں رنگ بھرے گئے اور کس طرح اس میں سے جو حقیقت تھی وہ ایک ایک کر کے پیچھے لے جائی گئی، اور فیک جو عقائد تھے وہ آگے رکھ کے، تو وہ آج پوری قوم کے سر پر وہ بلاسفیمی لا جو ہے، جس کی جو سند ہے وہ ازرو قرآن، ازرو شریعت، ازرو سنت، ازرو اسلامی ماخذ، تاریخ اسلام کے ابتدائی دن، خیر القرون کی 3 صدیوں کے اندر جو فیصلے یا اس وقت کا جو طرز عمل تھا اس میں وہ نہیں ملتی. اس کو یعنی یہ جو صدیوں پہ پھیلا ہوا اختلافی یا ایک تھیسس ڈیولپ کرنے کا کام تھا، اس کو انہوں نے اس زمانے میں نوجوانوں کی یا جو موجودہ جنریشن ہے وہ اینیمیشن ویڈیوز کے ساتھ زیادہ خوش رہتی ہے، تو انہوں نے اس طرح بنا دی. لیکن اس میں وہ رنگ ضرور ڈالا کہ یہ ہے اصل بات. یہ ان کی بہت پہلے کی تھی، لیکن اس کے بعد اسی کی وجہ سے جو زیادہ ان کے شہرت ہوئی تو فیصل گرمانی نے ان کو اپروچ کیا ہوگا اور اس کے بعد انہوں نے ایک مزید پوڈ کاسٹ کی. 2 باتیں ایسی تھیں. پہلی یہ کہ جو مجھے توقع نہیں تھی، اور دوسری وہ کہ جس طرح وہ بات کو لے کے چل رہے تھے، کوائٹ ینگ پیپل، اور ایسی بڑھیا، دلی اور بمبئی کی زبان میں اگر کہیں تو ایسی بڑھیا بات کر دی کہ کیا کہنے. وہ بیک وقت فلسافیکل بھی تھی، وہ بات ہسٹوریکل انٹلیکٹ بھی رکھتی تھی، اور وہ بات ان کی آج کی دیانت کی آئینہ دار بھی تھی. وہ دونوں باتیں میں عرض کر کے آج کے پروگرام میں صرف فاؤنڈیشن لگانی ہے. آگے ظاہر باتیں بہت سی ہیں، 15-20 دن کا ویسے بیک لاگ ہے، چیزیں ویسے ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد کہ وہ میر درد نے جو کہا تھا کہ اب میں شاعر کا نام غلط نہ کہیں کہہ دوں کہ آخر الامر کیا ہوگا، کچھ تمہارے بھی دھیان پڑتی ہے. تو یہ باتیں تو ہم کرتے آ رہے تھے نا کہ اب کہاں جا رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں. اب چونکہ پہنچ گئے ہیں تو پہنچی ہوئی قوم کے ساتھ جو آج کی میچنگ گفتگو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ مسائل کوئی ایسے نہیں ہیں کہ ان میں سے کوئی ریٹنگ کشید کی جا سکے یا ان میں سے کوئی وفور پیش کیا جا سکے. وہ تو اب ایک ایک جو اس کا لمحہ ہے اور ایک ایک اس کا جو سٹیپ ہے وہ پتہ نہیں کہ پہلا تکلیف دہ تھا یا اگلا اس سے زیادہ ہوگا. کریں گے وہ ان پہ بعد میں بات. ان نوجوانوں میں ایک چیز جس کی مجھے امید نہیں تھی وہ یہ تھی کہ یہ بلاسفیمی کر کے چل تو پڑے ہیں اور آؤٹ رائٹلی چیزیں پیش بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ اس یعنی پرٹیکولر جس کی بنیاد پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیا یہ اس حد تک آئیں گے، وہاں تک پہنچیں گے، یا پہلے ہی ہانپتے کانپتے ہوئے گر جائیں گے؟ میری مراد یہ تھی کہ جتنی مذہبی آئین سازیاں اور ان مذہبی آئین سازیوں کے نتیجے میں پاکستان کو ایز اے ریاست اور پاکستانی قوم کو ایز اے معاشرت جو نقصان پہنچے ہیں،
ان ساروں کی ابتدا بالکل بلا خوف تردید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ساروں کی ابتدا اسی احمدیہ ایشو سے ہوتی ہے. جماعت احمدیہ کو ٹارگٹ کر کے جو غیر انسانی، غیر اسلامی اور غیر آئینی حرکات شروع کی گئی تھیں اور جن کی بنیاد خالصتاً ارباب اختیار کی کوتاہ نظری پر تھی، اگر وہ صاحب نظر ہوتے تو کبھی یہ حرکت نہ کرتے. آخر ایک سوال ہے کہ قائد اعظم کو اتنی شدید ضرورت تھی عوامی سپورٹ کی، اور قائد اعظم نے تقریباً زندگی دے دی تھی اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، لیکن ان پہ جب کلائمیکس آیا، جس وقت ان کی ضرورت کی بھی اخیر ہو گئی تھی اور پاکستان بننے کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی بس یوں ہاتھ بڑھانا تھا، اور وہ جو اینڈ لکیر ہوتی ہے ریس کی، وہاں پر گرنے والے تھے قائد اعظم جا کے اس کو جیت کر ریس کو. اس لمحے میں جو انرجی چاہیے ہوتی ہے اس کا کوئی عام باہر بیٹھا ہوا بندہ تو تصور نہیں کر سکتا. ان لمحوں میں اور اس دہائی میں جب بھی قائد اعظم کو اپروچ کیا گیا، اور کرنے والے بلا استثناء یہی طبقات تھے جو بہرحال پاکستان مخالف تھے، جو بہرحال قائد اعظم کے ذاتی دشمن تھے، اور وہی دھڑا تھا جو جماعت احمدیہ کا بھی دشمن تھا. تو انہوں نے جب بھی یہ کہا کہ اس معاملے میں کہ احمدیوں کو نان مسلم قرار دیا جائے، یا اس ایشو کو یعنی ریاست میں مذہب کے معاملات کو گھسیڑ کے عقائد کا فیصلہ سیاسی لیڈرشپ کرنا بیٹھ جائے، قائد اعظم نے دھتکارا، ہر دفعہ دھتکارا، ایک دفعہ بھی اس کو قبول نہیں کیا. اس کی تفصیلات اس میں چھپا ہوا کہاں کہاں ہے وہ میٹر آف ہسٹری ہے. اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد اور اس کو دیکھ کے پھر آپ کو بتا رہے ہیں. مگر انہوں نے گیو ان نہیں کیا، انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے. کیوں؟ کہ وہ سیاسی لیڈرشپ کوتاہ نظر نہیں تھی. کہ اگر ایک دفعہ یہ رستہ کھول لیا تو یہ بند کیسے ہوگا؟ اور جو ان کے بالکل دائیں بائیں والے تھے تحریک پاکستان کے، جب تک وہ لوگ بھی موجود تھے 53 میں، کیا فساد کی کوئی کمی رہ گئی تھی؟ آخر ایک مذہبی تنازع کے اوپر جلوس بازی کے نتیجے میں اگر مارشل لا لگانا پڑ جائے ایک بالکل نئے بننے والے ملک میں، تو وہ اتنا چھوٹا سا ایشو تو نہیں تھا نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھٹو کے سامنے اس سے کہیں چھوٹا معاملہ تھا، لیکن بھٹو پارٹی تھا، اس کو چھوڑ دیں. وہ تو تب ہوتا نا کہ اگر وہ نہ چاہتا ہوتا، اور وہ یہ بات کی کڑی ہوئی کہانی ہے. لہذا ان سیاسی کوتاہ نظروں اور سیاسی بونوں نے جو فیصلے کیے ان کا نقصان جماعت احمدیہ سے وہ بات شروع کی تھی، اور نقصان پھر یہ سارا خود کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور اسی عرفات مظہر کے آباء و اجداد اور فیصل گرمانی کے جب آباء تھے، اس وقت اس آگ کا سیک نہیں آ رہا تھا. چونکہ سیک نہیں آ رہا تھا، اس وقت اس کا جو نشان لگائے جاتے تھے گھروں کے اوپر ایسے کراس کر کے، وہ احمدیوں کے گھروں پہ لگتے تھے، ملتان میں بھی، خانے وال میں بھی. تو لہٰذا اس نسل سے جو پہلی نسل تھی، انہوں نے کیا ادھر آگ لگی ہے، ہون لگی ہے کارا آ کے. وہ نیت سین پٹی نے گایا تھا نا کہ پتہ لگی جے کلیجے آگ لگی نہیں کسے دی لگی کون جاندا. تو اب جب ان بچوں نے بات شروع کی، ان نوجوانوں نے جب اس پہ بات شروع کی، تو اب کلیجے آگ لگ چکی تھی. سوات والے ایشو پہ بات چلی تھی، سوات میں جو بندہ زندہ جلا دیا گیا، ایک واقعہ تھوڑی ہونا ہے. اب یہ تو یو جسٹ ویٹ اینڈ سی ہونے کیا والا ہے. چوہی صاحب کا شعر آ گیا،
بارمحل ہے، میں کیسے بائی پاس کروں. وہ ایک حسین تھا اس عہد کے حسینوں میں، اسے کسی نے تو کافر قرار دینا تھا، اور ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی. یہ ہے بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی کہ ہم فقیروں کا اس نے ادھار دینا تھا. اور اب اگر اس کے تناظر میں جا کے تو وہ دیکھیں جو مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے کلام طاہر میں جو 4 مصرے تھے کہ کرو تیاری وصبائی تمہاری باری، یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری. ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری، ہاں مگر تم پہ بہت ہوگی یہ بھاری باری. تو اس سارے یہ اب وقت آ چکا تھا اور آ چکا ہے. اس پہ وہ انہوں نے بیٹھ کے بات کی. میں ٹرائیبیوٹ یہ پورے پروگرام جو ان کے اوپر کر رہا ہوں وہ اس بات پہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ توقع تھی کہ یہ 40 منٹ تک بلاسفیمی کھیل کے، اور چونکہ ارد گرد یہی ہے اور اب ان کے اپنے ہی بندوں پہ پرچے ہو رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں، سارا کچھ ہے، اب یہ احمدیت سے پہلے ہی وائنڈ اپ کر دیں گے. لیکن شاباش ان نوجوانوں کو، انہوں نے آخری 20-25 منٹ ٹکا کے بات کی. وہ پرو احمدیت بات نہیں تھی. پرو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اگر احمدی یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یا ہم 5 وقتہ نماز پہ بلیو کرتے ہیں، اس کے عامل ہیں، یا ہم خدا تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اور بعد میں کوئی غیر احمدی نان احمدی طبقے میں سے اٹھ کے یہ بتا دے کہ ہاں احمدی یہ کہتے ہیں، تو یہ بات پرو احمدیت کیسے ہو گئی؟ یہ تو آپ نے جو موجود سچ تھا صرف اس کو جھوٹ نہیں کہا. ان نوجوانوں دونوں نے یہ کامیابی ان کی ہے کہ ان کے عہد تک آتے آتے ملائیت نے وہ کالک ملی ہے انسانی عقائد کے اوپر، وہ گند توپا ہے نیک اور پاک ماخذ کے اوپر، اور مذہب کا ایسا حلیہ بگاڑا ہے کہ اب عرفات مظہر اور فیصل گرمانی کے ہم عمر جو ہیں ان سے بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر سے کٹھ ملائیت یا وہ طالبانائزیشن اور اس کا لبیکیوں کا چھرا نہ نکل آئے. جان ایلیا نے کہا کہ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. اب گیپ اتنا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اب اس سے اگر وہ مل بھی جاتی ہے اور اس سے اکیلے میں بیٹھنے کا موقع آ بھی جائے تو وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. یہ 2 نوجوانوں کی گفتگو سے پتہ چلا کہ یہ اور ان جیسے اگر جو پاکستان میں بچے ہوئے ہیں اس معاشرے میں، انہوں نے اپنی روح اور اپنے دماغ اور اپنے دل اور اپنی تنقیدی صلاحیت اور اپنی ایکیڈیمک کیپیسٹی کو بچا لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہوا ہے کہ بچ گئے ہیں. اور اس طرح کے ان بائسڈ اور جو حقیقت حال ہے اس کو حقیقت حال کہنے اور سمجھنے والا طبقہ بہرحال ابھی موجود ہے، اور سب سے زیادہ خطرہ اسی شریف النفس طبقے کو اب ہے. باقیوں نے تو معاملہ ہی کیا ہو اگر زیاں کے لیے، انہوں نے فیصلہ ہی اجڑندہ کیتا ہے، اور جو ان کے کرتے دھرتے ہیں. میں نے انہی میں سے فیصل سے ہی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اب ارباب اختیار اور مقتدر حلقوں اور عدلیہ اور فلانے اور یہ پارلیمنٹیرینز اور یہ ارباب سیاست اور یہ لیڈرشپ اور یہ جمہوریت کے پٹڑیوں پہ چڑھانے والے اور ڈریل کر کے کہتے ہوتے ہیں
بالکل تھکا ہوا جاہل سا ایم این اے کسی طرف سے آئے نا، وہ بھی جب بولے گا جمہوریت ڈیریل ہو جائے دی اور تینوں پتہ کی یہ جمہوریت دا تو ویکھیا کی ہے آج تک، اپنے کسی چاچے بابے کو جو اس سے سینئر ہے اس کا ڈی ریل جو ہے وہ سنتے سنتے ڈریل یہ بھی کرنے شروع ہو گئے۔ باقی تو لوکل چودھر کی بات تھی، لوکل اختیار مانگتے تھے، اور لوکل اختیار کی ہڈی تھوڑی سی چند ٹکوں والا جو لوکل اختیار تھا اس کی بنیاد پر وہ جو 296 سیٹوں والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھپے کے لیے پیش کر دیا۔ ٹھپا جو تھا وہ پھر بڑی گیم والوں کے ہاتھ میں تھا، وہ کبھی 18ویں ترمیم کرتے تھے، کبھی اس کو واپس کہتے تھے ہٹائیں، کبھی وہ صدر کو پورے اختیار دیتے تھے، کبھی صدر سے واپس لیتے تھے، کبھی وہ پیچھے بیٹھ کے وہ ڈوریاں ہلاتے تھے، جادوگر اندھیروں کے ڈوریاں ہلاتے ہیں، نظم ایک دن میں نے عرض کی تھی، پھر سنا دوں گا۔ لیکن ان نوجوانوں نے یا اس طرح سوچنے والوں نے اپنے ذہن اور دل کو بچا لیا الحمدللہ، اور انہوں نے اس پہ بات کی۔ خیر وہ کسی وقت جب ابھی مزید آگے بات چلے گی اسی حوالے سے تو ان کی میں وہاں سے سلیکٹ کر کے آڈیو وہ پیش کر کے تو پھر مزید بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ عرفات مظہر جو بالکل آرڈینری لک دینے والا ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی کلاسیکل اساتذہ میں سے کسی نے شعر سنا دی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں اس لا اور اس طرح کی آئین سازیاں یہ جو مذہبی کی گئی ہیں ان کا ماضی کوئی نہیں ہے، اس کی جڑیں مذہب اور سیاست دونوں کی روایت میں پیچھے ماضی میں نظر نہیں آتی ہیں، نہیں دراصل۔ تو اس نے کہا چونکہ اس قانون کا ماضی کوئی نہیں ہے اس لیے اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہے، یہ ڈیسٹنڈ ہے، طے شدہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، ختم ہی ہونا ہے۔ یہ فیوچر میں آپ اس قانون کو، اور اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ ماضی ہوتا، اس کا روایت کا تسلسل ہوتا، اس کی جڑیں کسی روایت میں پیوست ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ آگے بھی چلے گا، اس کا کوئی فیوچر بھی ہے۔ چونکہ اس کا ماضی کوئی نہیں ہے لہذا اس کا مستقبل بھی کوئی نہیں ہے۔ اب اسی آرگومنٹ کو لے کے میں آخر پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، جب ابھی یہ دونوں شریف نوجوان پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ فرمایا تھا، بتایا تھا کہ ارتداد کی پاک اسلام میں اور قرآن میں کوئی سزا نہیں ہے، مرتد کی سزا قتل تو بعد کی بکواس ہے، سرے سے ارتداد کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ استعمال فرمائے ہیں، من یرتدد منکم، جو تم میں سے مرتد ہو جائے، جو دین چھوڑ جائے۔ آگے پڑھتے جائیں سارا قرآن، اس میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ اس کے کمپنسیشن اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ میں اس طرح دوں گا کہ اگر ایک چھوڑ کے جائے گا تو 10 دوں گا، اور اس طرح یہ نہیں فرمایا کہ ان کو قتل کر دو۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے جو مومن ہو پھر کافر ہو، ثم کافر، 3 دفعہ۔ اگر مرتد کی سزا قتل تھی تو 3 باری انہوں موقع کیوں مل گیا یومن ہوتے جو کافر ہوتا؟ پہلی دفعہ ہی وہ سر لا دینا سی، شریعت میں جو اس کی سزا موت ہے۔ وہ آیت جب تک موجود ہے قرآن شریف میں، اور اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے، آپ لوگوں نے کوئی نہیں رہنا۔ تو جو بڑے سے بڑا اسکالر بھی آئے گا مرتد کی سزا قتل والا، یہ اس کے منہ کے اوپر تماچا مارتی رہے گی، اسی شکل حلیہ بگاڑ کے رکھ دے گی یہ آیت۔ اس طرح وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان بچوں سے بہت پہلے بتا رہے تھے، اور سب و شتم اور انبیاء کی شان میں گستاخی کرنا، یہ تو مابہ الامتیاز ہے انبیاء کا۔
ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کو اس کے مخالفین نے استہزاء اور تمسخر اور طعن و تشنیع اور سب و شتم کا نشانہ نہ بنایا ہو. کسی ایک کے بھی ماننے والوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ من سبا نبی فقتلہ کا نعرہ بکواس کرتے ہیں. یہ جو آج کے لبیکی ہیں، یہ ان کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ باتیں بتائی ہوئی تھیں پہلے، لیکن چونکہ میں پھر کہوں گا کہ فیصل کے والد اور دادا اور عرفات مظہر کے والد اور دادا کے وقت میں آنچ صرف ہمارے گھروں کے پہ آتی تھی، نشان صرف احمدیوں کے گھروں پہ لگتا تھا. اس لیے اس وقت کسی نے یہ بات دھیان سے نہیں سنی. اب چونکہ اپنے گھر جل رہے ہیں آپ کے، اس لیے اب آپ کی عرفات اینیمیشن ویڈیو جو ہے نا وہ اب پسند کی جا رہی ہے. آپ اس سے پہلے بات بڑی کلیئرلی ہو چکی تھی. اب بھی اس اینیمیشن ویڈیو والی جو جنریشن ہے، اس کو قرآن شریف کی اسی بنیاد کی طرف واپس جانا پڑے گا جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہ بولتے ہیں قریب ہے کہ اس سے زمین و آسمان پھٹ جائیں، لیکن سزا کوئی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے. اس زمانے میں انسانوں کے لیے کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں دیا کہ تم یہ کر دو. اپنے تک رکھا ہے، جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا وہ جہنم میں. اس دنیا میں انسانوں کو نہیں دیا، سیاسی جماعتوں کو نہیں دیا، اسٹیبلشمنٹ کو اختیار نہیں دیا، ملائیت کو اختیار نہیں دیا. لہٰذا اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ اب جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. اطہر نفیس کا وہ شعر سنتے جائیں، انہوں نے کہا وہ اگلا موڑ جدائی کا، اسے آنا ہے وہ تو آئے گا، پر آج تو اپنی راہوں میں بے مثل چمن آ رہی ہے. تو اب یہ جو شعور بیدار ہوا ہے، مجھے تو اس سے ایک چمن آرائی والی کیفیت آ رہی ہے. لیکن وہ جو اگلا موڑ جدائی کا ہے، وہ بربادی تو ایک دفعہ مسلط ہونی ہے، اس کے پیٹ میں سے تعمیر پیدا ہونی ہے. وہ تعمیر جو ہے وہ اب بددیانتی کے اوپر نہ کریں، وہ اسی دیانت کے ساتھ کریں جیسے یہ دونوں نوجوانوں نے اس دن گفتگو کی تھی. فی امان اللہ. آگے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات ہوگی. السلام علیکم.